سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں ملیحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ ملک کے اندر سیاسی معاملات جو ہیں وہ تو کافی زیادہ گہما گہمی چل رہی ہے اور ان کے اندر ڈفرینٹ چیزیں دیکھنے میں بھی آ رہی ہیں سامنے، لیکن دوسری طرف اگر ہم بات کریں طالبان کی، تو طالبان کے اندر جو ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ کوئی توڑ پھوڑ اور کچھ کشیدگی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ تو وہ کشیدگی کیا چل رہی ہے اس پہ ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کشیدگی کی بات کر رہے ہیں تو اس سے ہمارے سیاست کے اوپر کیا اثرات ہوں گے اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے آج، کہ اس سے سیاسی اثرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا وہ اپنا ہی جو چل رہا ہے ان کے درمیان وہی چلتا رہے گا۔ اینڈ اپارٹ فرام دیٹ ہم 8 فروری کے بارے میں بھی بات کریں گے، کیونکہ وہ بھی آنے ہی والا ہے اور اس پہ جلسے ہوں گے، خیبر پختونخوا میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ حماد صاحب جو ہیں وہی ہمیں بتاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں چل رہا، اور وہی آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، انہیں سے ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا حالات و واقعات ہیں طالبان کے، اور پھر اس کے علاوہ 8 فروری کا بھی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی ملیحہ، کیسے مزاج ہیں؟ زبردست، آپ بتائیے۔ شکر اللہ کا۔ چلیں سب سے پہلے 8 فروری سے سٹارٹ کر لیتے ہیں، میرا خیال ہے یہ چھوٹی سی چیز ہے، اس کے بعد پھر میں طالبان پہ آتی ہوں، وہ ذرا بڑا ٹاپک ہوگا ہمارا۔ تو کیا جلسے ہوگا، جلسہ نہیں ہوگا، اور لاہور میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ لاہور میں تو ان کو اسپیسیفکلی جس جگہ پہ ان کو اجازت چاہیے تھی وہ تو ملی نہیں انہیں، اب بتائیں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مینار پاکستان پہ نہیں ملی نا اجازت، نہیں ملی نا وہاں کے لیے، تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا ایک ہفتہ پہلے کہ ہاں مویشی منڈی میں ملے گی لیکن وہاں پہ نہیں ملے گی، نہیں ملے گی نا، اور نہیں ملی، نہیں ملی۔ ہاں دیکھیں ہماری کوئی خبر کبھی غلط ثابت نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ الحمدللہ۔ دیکھیے ملیحہ، پنجاب ان کا ٹارگٹ بھی نہیں ہے، اور پنجاب میں ٹارگٹ نہیں ہے پنجاب ان کا ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں جس طرح وہ پختونخوا پہ فوکس کر رہے ہیں۔ اب وہ سکڑ رہی ہے پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے اور جو ان کی ایگریشن ہے، جو ان کا احتجاج ہے، وہ سکڑتا جا رہا ہے اور پختونخوا تک محدود ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے 4-5 بڑے احتجاج انہوں نے کیے، ڈی چوک آئے، سنگجانی آئے، پنڈی آئے، لاہور گئے، اور پھر ڈی چوک آئے 24 نومبر کو۔ اب ان کا احتجاج پختونخوا کے اندر ہو رہا ہے۔ یہ جو پنجاب کا انہوں نے شامل کیا ہے، یہ محض ایک بہانہ سا بنا لیا ہے کہ جیسے ہم پورے ملک میں احتجاج کر رہے ہیں۔ پنجاب میں ان کی دلچسپی بھی نہیں، اچھا، ان کے پاس حکومتی مشینری بھی نہیں ہے، حکومتی مشینری کے بغیر وہ کر بھی نہیں سکتے۔ ان کے کارکن اتنے تگڑے کارکن ہے بھی نہیں کہ وہ حکومتی مشینری کے بغیر نکل سکے۔ اب ان کا زیادہ فوکس جو ہے وہ پختونخوا پہ ہے۔ اب 8 فروری تو یہی کل والا دن بیچ میں، لیکن میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ 8 فروری کو کوئی بڑا احتجاج نہیں ہو پائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر یقیناً ان کی حکومت ہے، لیکن حکومت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سڑکیں بند کریں گے، وہ راستے بند کریں گے، وہ توڑ پھوڑ کریں گے، ایسی بھی اندھیر نگری نہیں ہے۔ کیونکہ یہ بھی سنا ہے نا کہ آئی جی نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگ اس طرح اس خبر کو میں نے بریک کیا تھا کہ آئی جی نے جنید اکبر سے کہا ہے کہ جلسہ آپ کا حق ہے، آپ جلسہ کریں، لیکن اگر آپ راستے بند کریں گے، آپ ایمبولینسز روکیں گے، آپ بعض اوقات اموات ہو جاتی ہے، لوگ اپنے گاؤں لے جاتے ہیں، تو گرفتاریاں، اسکول کالجز یونیورسٹیز میں لوگ جاتے ہیں، ویسے بھی مسافر جاتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، سرکاری لوگ بھی ہوتے ہیں، ملازمین۔ اگر آپ ان کو روکیں گے تو اس کی اجازت نہیں ملے گی۔ آخری بات یہ تھی، اور آئی جی نے جب یہ کہا تو اس سے پہلے آئی جی نے بڑے میٹنگز لیے تھے، اور ان میٹنگز میں گنڈاپور صاحب کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی تھی۔ ظاہر ہے گنڈاپور تو صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں نا، ان کی اجازت تو درکار ہوگی۔ اب ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اگر گنڈاپور اپنے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کھڑے نظر آئے، آئی جی کے ساتھ، چیف سیکرٹری کے ساتھ، بلکہ ابھی چند گھنٹے پہلے چیف سیکرٹری نے کمشنرز کو بھی انفارم کیا ہے کہ اگر کوئی جلسہ یا یہ ہو رہا ہے تو ہونے دے، لیکن توڑ پھوڑ کی اجازت کسی کو بھی نہ دی جائے، خواہ وہ اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو۔ اب گنڈاپور صاحب اپنے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ نظر آئیں گے، یا جنید اکبر
جو سیاسی بلوغت سے دور ہیں اور اپنے گنڈاپور کو بھی ہومیوپیتھک بولتے رہے اور کمپرومائزڈ بولتے رہے. پھر جب کچھ نہیں بن رہا تھا تو پھر اسی گنڈاپور کے پاؤں پڑ گئے, جا کے ملاقات کر لی کہ خدا را میری مدد کرے, لوگ نہیں نکل رہے ہیں, گاڑیوں کو بندوبست نہیں ہو رہا ہے, فائنینشیل معاملات ہیں. اب اس جنید اکبر اور ایڈمنسٹریشن میں سے گنڈاپور کو ایک کا انتخاب کرنا ہے. میرے جو معلومات ہیں گنڈاپور اپنے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, دوسری اسی کے ساتھ میں تھوڑی سی ایک چیز آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ گنڈاپور سے سننے میں آ رہا ہے, ایسا پتہ نہیں کنفرم ہے, آپ ہی دیں گے خبر تو پتہ لگے گا, کہ سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان نے گنڈاپور سے خیبر پختونخوا کے تبادلوں کا اختیار ہے وہ بھی لے لیا ہے. تو اس میں سچائی ہے یا بس یہ صرف سنی سنائی خبر ہے؟ یہ تبادلوں کا اختیار عام لوگ کہتے ہیں کہ سیکٹریز کو دیا, سیکٹریز کو نہیں. یہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے اینٹی کرپشن کمیٹی, جس میں قاضی انور ایڈوکیٹ ہیں, جس میں شاہ فرمان ہے, اور جس میں بریگیڈیئر مصدق عباسی ہے, یہ تینوں کی تینوں عمران خان کے قریبی لوگ ہیں, گنڈاپور کے قریبی نہیں ہے. گو کہ شاہ فرمان ان کے دوست تھے. ان کو ہٹا ان سے واقعی لے لیا گیا گنڈاپور سے؟ نہیں, لے نہیں سکتے. وہ یہ جو قاضی انور ہیں, ان کا میں تھوڑا سا بتا دوں, ان کا تعلق ہے بنیادی طور پر مانسہرے سے, لیکن یہ پہلے سے ایک زمانے سے یہ پشاور میں ہے. معروف وکیل حامد خان گروپ کے ساتھ ان کا تعلق بھی, بہت بار کے صدر بھی رہے. یہ ANP میں تھے پہلے. اچھا. ANP نے ان کو سینیٹر بھی بنوایا تھا, لیکن قاضی انور کے حوالے سے ان کی سیاسی کمٹمنٹ یا اعتبار کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو شکوک و شبہات ہیں. اب وہ عمران خان کے قریب ہیں اور وہ گنڈاپور کے لوگوں کو بلا رہے ہیں بار بار کمیٹی میں کہ آپ پر کرپشن کے یہ الزامات ہیں, یہ الزامات ہیں. بھائی الزامات ہیں تو الزامات ثابت کر کے آپ میڈیا سے بات کریں نا. الزامات ابھی ثابت نہیں ہوتے اور یہ آ کر میڈیا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اس دن تو کچھ لوگ منسٹرز نے, اور جس میں ظاہر شاہ تورو بھی ہے جن کا تعلق مردان سے عاطف خان گروپ کے ہیں اور فوڈ منسٹر ہے, انہوں نے تو میڈیا کے ساتھ بھی بات کی اور ان لوگوں نے جا کر گنڈاپور سے شکایت بھی لگائی کہ یہ کیا بٹھایا ہے آپ نے کہ روز روز ہمیں بلاتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں آپ نے یہ کیا ہے, آپ نے وہ کیا ہے. تو گنڈاپور نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمران خان کے لوگ نہیں ہیں. اچھا, ٹھیک. عام لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ یہ عمران خان کے لوگ ہیں. اگر یہ عمران خان کے لوگ ہوئے ہیں تو پھر یہ سی گنڈاپور نے عمران خان کے کہنے پر مشال یوسفزئی کو کوئی عہدہ نہیں دیا, اسے معاون خصوصی نہیں بنایا. اسی گنڈاپور نے عمران خان کے کہنے پر سابق وزیر خزانہ تیمور جھگڑا کو کوئی عہدہ نہیں دیا. اسی گنڈاپور نے عمران خان کے کہنے پر سابق وزیر اطلاعات کامران بنگش کو کوئی عہدہ نہیں دیا. وہاں تو وہ مسلسل انکار کر رہے ہیں اور یہاں پر اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ان لوگوں کا میں کچھ نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی انور لوگ یہ عمران خان سے زیادہ کئی اور سے سپورٹ کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ مطلب اس طرح کی چیزیں جو خبریں جو آ رہی ہیں کچھ کنفرم ایسٹ ہیں بھی نہیں. ٹھیک ہو گیا. چلیں سب سے امپورٹنٹ ٹاپک پہ آتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو طالبان کے حوالے سے میں بات کری تھی شروع میں بھی. یہ بتائیے گا حماد صاحب کہ طالبان کے اندر کوئی توڑ پھوڑ چل رہی ہے, ان کے اندر اپنے اندر کچھ کشیدگی نظر آ رہی ہے؟ طالبان کے اندر صورتحال بہت بگڑتی جا رہی ہے. اب طالبان کے جو 2 بڑے دھڑے تھے دونوں پختون بھی تھے. ٹھیک ہے. ایک کا تعلق مغربی افغانستان سے تھا, کندہار سائٹ سے, کندہار شورا کوئٹہ کے قریب پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا حقانی گروپ تھا. اب یہ ملیٹنٹس بھی تھے, ان کے رسوخ بھی زیادہ تھے, تو ظاہر طالبان حکومت انہی لوگوں نے بنائی. پہلے دن سے ان کے درمیان اختلافات تھے. یہ گو کہ ایک ساتھ تھے لیکن ان کے درمیان کچھ نہ کچھ اختلافات آتے رہے. ابھی 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے افغانستان کے ایک منسٹر بم دھماکے میں مارے گئے. یہ منسٹر سراج الدین حقانی کے چچا بھی تھے. اچھا. سگے چچا تھے ان کے. اس کے بعد صورتحال بگڑتی چلی گئی اور اس کے بعد صرف طالبان کے اندرونی صورتحال نہیں بگڑی بلکہ شمالی اتحاد جو تھا وہ بھی ذرا ایگریسو ہو گئے اور پھر کنڑ نورستان اس سائٹ پر جو القاعدہ کے اثرات تھے وہ لوگ بھی ایگریسو دکھائی دیے. یعنی ان کو یہ سارا منظرنامہ ان کو نظر آ رہا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ حقانی گروپ بہت پیچھے ہٹ گیا ہے.
یعنی ایک طرح سے وہ حکومت میں فعال اور متحرک رہے بھی نہیں. اچھا. یعنی سراج الدین حقانی 2-3 ہفتوں سے کابل سے باہر ہیں. ٹھیک ہے, ان کی انوالومنٹ ذرا یعنی پہلے بھی وہ کابل میں کم تھے لیکن اب مسلسل باہر ہے. اس دوران وہ سنا ہے کہ عمرے پہ بھی گئے, واپس بھی آئے, لیکن وہ کابل واپس نہیں گئے. دوسرے جو ان کے نائب وزیر خارجہ ہے شیر عباس تانکزئی, ان کا تعلق بھی حقانی گروپ سے ہے. شیر عباس تانکزئی نے کچھ دن پہلے خوست کے ایک مدرسے میں تقریر کرتے ہوئے انتہائی سخت تنقید کی قندھار شورا والوں پہ, اور کہا کہ خواتین کو نہ اسکولوں میں جانے کی اجازت ہے, نہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی اجازت ہے, تو کہتے کہ یہ جانوروں والا سلوک ہو رہا ہے. یعنی اس نے ایک طرح سے کنڈم کیا اس کو. شیر عباس تانکزئی جب کابل آئے تو ان پر کچھ دباؤ پڑا, اور پھر شیر عباس تانکزئی کابل سے چلے گئے, اور ان کی فیملی میرے معلومات کے مطابق دبئی میں ہے پہلے سے. اچھا. اور وہ دبئی چلے گئے ہیں. تیسرے آدمی عبدالحق وثیق جو ان کے انٹیلیجنس چیف تھے, عبدالحق وثیق بھی ایک عرصے سے کابل سے باہر ہیں. یہ سارا جو اچھا حقانی گروپ سے ان لوگوں کا تعلق. اچھا, اس میں ایک اور مسئلہ ہے. حقانی گروپ جو ہے شمالی وزیرستان, جنوبی وزیرستان, بنو, لکی مروت, اس سائٹ پر ان کے مدارس بھی ہیں, ان کے اثر و رسوخ بھی ہیں, لیکن بارڈر کے اس پار پکتیکا, خوست, پکتیا, ان علاقوں میں بھی ان کے اثر و رسوخ ہے. حقانی پاکستان کے بغیر نہیں رہ سکتے, لیکن پاکستان نے اپنی پالیسی بالکل زیرو ٹالرنس پہ لے کے آئے ہیں جب سے جنرل عاصم منیر آئے ہیں. اب کوئی بھی دہشت گردی کرتا ہے پاکستان چھوڑتا نہیں ہے. وہ ادھر کرتا ہے ادھر ہی مار دیتا ہے. وہ بارڈر کے اس پار بھاگے, پہلے تو یہ بارڈر کے اس پار جاتے تھے, ادھر بھاگ جاتے ہیں, ادھر ایئر سٹرائک کر کے ادھر ہی پڑکا دیتے ہیں کہ بالکل زیرو ٹالرنس جو بھی دہشت گرد. مدیہ میں آپ کو بتاؤں, یعنی 2025 تو ابھی شروع ہوا ہے نا, اس 2025 میں 100 کے قریب 103 یا کچھ اس طرح دہشت گرد مارے گئے ہیں. 2025 کی بات کر رہے ہیں 2025 میں ان چند دنوں میں 100 دہشت گرد. ابھی ڈی آئی خان میں ایک بڑا آپریشن کیا گیا, اسی طرح وزیرستان میں جگہ جگہ پہ. تو بالکل نہیں چھوڑ رہے ہیں, خواہ وہ بارڈر کے اس پارے یا اگر ادھر کوئی شرارت کرے اور بھاگ جائے ادھر تک پیچھا کرتے ہیں. تو پاکستان کی پوزیشن تو یہ ہے. اب ایک اور معاملہ سامنے آ گیا ہے کہ طالبان آپس میں بھی تقسیم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا معاملہ یہ آ گیا ہے کہ ان کی طاقت بھی تتر بتر ہو رہی ہے. اب کل رات کو, یعنی ریسنٹلی کل رات کو شمالی وزیرستان کے میر علی کے مساجد میں بعض لاؤڈ سپیکروں پر اعلانات کیے ہیں, اور ان طالبان نے کیے ہیں. کیا اعلان؟ اور کہا ہے کہ ہم یک طرفہ جنگ بندی کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک ڈیفیٹنگ پوزیشن ہے نا, وہ شکست خوردہ ہے. اب ان کے سامنے تو کوئی راستہ بچا نہیں, اسی لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کریں گے تو پھر ان کو تو نہیں چھوڑا جائے گا. تو دہشت گرد جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ حیرت انگیز حد تک پسپائی اختیار کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ امید ہے. لیکن یہ سب کرنے سے پھر سیاسی معاملات پہ کیا اثر پڑے گا, ملک کے سیاست پہ, اور آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اثر ہوگا اس کا؟ پاکستان کی سیاست کی بات کر رہے ہیں. سیاست پہ پاکستان کی سیاست زیادہ اثر خیبر پختونخوا پر پڑے گا. اچھا. چونکہ متاثرہ بھی خیبر پختونخوا ہے, بارڈر پر بھی خیبر پختونخوا ہے, دہشت گردی کا سامنا بھی خیبر پختونخوا کا تھا. تو دہشت گردی ختم ہو جائے گی, اور بہت تیزی کے ساتھ دہشت گردی ختم ہوتی جا رہی ہے. عالمی سطح پر بھی ان کو ایکسیپٹنس نہیں مل رہی ہے. پاکستان بھی ان کو نہیں چھوڑ رہا ہے کہ دہشت گرد جہاں بھی نظر آئے مار دے, اور یہی کر رہے ہیں. اور امریکی پالیسی, اقوام متحدہ کی پالیسی, یہ تمام پالیسی یا تقریباً ایک جیسے ہیں. تو دہشت گردوں کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا. دہشت گردی ختم ہو جائے گی تو پاکستان کے منظرنامے پر اتنا زیادہ نہیں, لیکن خیبر پختونخوا کے منظرنامے پر بہت اثر پڑے گا. اب سوال یہ ہے کہ کیا اثر پڑے گا. دیکھیں دہشت گردوں نے کس کو ٹارگٹ کیا؟ جو جماعتیں پی ٹی آئی کے مخالف طاقتور جماعتیں تھی, یعنی جمعیت العلماء اسلام اور اے این پی پختون بیلٹ میں. اے این پی پر کتنے حملے ہوئے؟ 8 درجن جنازے تو صرف غلام احمد بلور صاحب کے گھر سے اٹھے.
مولانا فضل الرحمان پر ڈیرہ اسماعیل خان میں جلسہ ہوا, ثوابی انٹرچینج پہ ان پہ حملہ ہوا. اسی طرح اسفندیار ولی پر ان کے گھر کے اندر حملہ ہوا اور ان کے گارڈ مارے گئے. تو یہ ان جماعتوں کے ساتھ تو یہ سلوک تھا. اسی طرح انڈیویجولی جو لوگ انفلوئنشیل تھے, جس میں آفتاب شیرپاؤ صاحب اور امیر مقام صاحب تھے, یعنی ان لوگوں کے اثر رسوخ ہیں پختونخوا میں, اور ذرا کمیونیکیشن ان کی اچھی ہے, ان کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا تھا. آفتاب شیرپاؤ صاحب پر حملہ پشاور جلسے میں بھی ہوا, پھر عید کے دن عیدگاہ کے اندر بھی ان پر حملہ ہوا, ان کا بیٹا بھی زخمی ہوا تھا. اسی طرح امیر مقام پر 6 حملے ہوئے. ایک بار تو پشاور حیات آباد میں ان کے گھر کے اندر ان پر حملہ ہوا, اور ان کا ایک بھتیجا تھا جو پروونشل منسٹر تھا, MPA بھی اکثر ہوتا تھا شانگلہ سے, وہ شہید بھی ہو گئے. تو یعنی جو مخالفین ہوتے تھے ان پر حملے ہوتے تھے. پی ٹی آئی کے حوالے سے الگ پالیسی تھی ان کی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں پی ٹی آئی انوالو تھی, پی ٹی آئی کی انوالومنٹ نہیں تھی, لیکن بعض اوقات جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں, جو باہر ہوتے ہیں, وہ پراکسی کے طور پر ایک جماعت کو لیتے ہیں, اور یہ عالمی سطح پر بھی اسی طرح ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی مخالفین کو راستے سے ہٹانے میں ان کو اپنا فائدہ نظر آ رہا ہو, جس کی وجہ سے وہ لوگ بیچارے نکل بھی نہیں سکتے تھے, الیکشن ہی پہ کھل کر نہیں لڑ سکتے تھے, اور اس سے پی ٹی آئی کی ایک مقبولیت پھوٹی. اب جب دہشت گردی ختم ہوگی, یہ لوگ نکل آئیں گے میدان میں, مولانا بھی مار دھاڑ کریں گے, احمد ولی بھی ہاتھ لہرائیں گے, اور آفتاب شیرپاؤ بھی نکلیں گے, یہ سب نکل آئیں گے. تو پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مقبولیت کا پیمانہ کیا ہے. ہاں, اور پھر ہمیں تھوڑی سی چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی بھی نظر آئیں گی. تبدیل بہت سیاسی منظرنامے پر وہ جو ڈائنامکس ہے نا, وہ اس پر بہت زیادہ چینج نظر آئے گی. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ حماد صاحب آپ کے وقت کا. یہ چیزیں جو آج ہم نے ڈسکس کرنی تھی, انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں پھر ہم باقی چیزیں ضرور ڈسکس کریں گے. اس وقت تک تو پھر یہ جلسہ بھی ہو چکا ہوگا, تو دیکھتے ہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا, کہاں تک پہنچتی ہیں چیزیں. سو پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.